امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور ایک یہ آئل انڈسٹری سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ امان نے تقریب سے چند دن پہلے شادی منسوخ کر دی اور برطانیہ چلا گیا، صرف بعد میں واپس آ کر اس سے شادی کرتا ہے جب وہ اس کی درخواست کرتی ہے۔ شادی کے بعد اینا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے کیونکہ امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کی تکلیف دہ بچپن کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے، جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا۔ ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن امان نے میر فاروق کو قاتل قرار دیا ہے۔ نمبر 7، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہے۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ دل شکستہ اور دھوکہ دہی، حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، اقتدار۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ اقتدار ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، ایمان خان اور سمیع خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھائیں جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا۔ ایک شدید جذباتی سواری، یادگار کرداروں اور ایک دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کی پوری وقت دلچسپی رکھے گا۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، نور جہاں۔ ایک قریبی رشتہ دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبریٰ خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے محبت کرتی ہے۔ علی رضا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر
نشر کیا گیا۔ نمبر 4، خی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات پر مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے جو خاندان کی ہر فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی، وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور رحیم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو پوری لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود رحیم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ملالے یار۔ ملالے یار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیکا ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے۔ اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔